مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. محترم حضرات، آج کی اس محفل میں سورۃ الکافرون کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی. آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ سورۃ الکافرون کے نام سے مشہور ہے. یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت دھیرے دھیرے آپ نے شروع کی تو اس وقت جو پہلے کفار تھے، کافر تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز تبلیغ اور حق بات کو جاننے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر دھیرے دھیرے کفار مکہ حضور کے ہاتھ پر اسلام لاتے رہے اور مذہب اسلام میں داخل ہوتے رہے. یہ چیز دیکھ کر جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے کافر تھے، جن کی قسمت ہی میں کفر تھا، ان لوگوں کو یہ چیز سنبھالنے کے لیے، یہ چیز انہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوئی. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے. قریش کی ایک جماعت نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، یعنی ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں اس دین کو فالو آپ بھی کیجئے اور ہم آپ کے دین کو فالو کریں گے. یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے کر کے سب لوگ ان کے دین میں نہ چلے جائیں. یہ انہیں دیکھا نہ گیا. حضور کی بارگاہ میں آئے صلح کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے دین کو فالو کیجئے، ہم آپ کے دین کو فالو کریں گے. 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجئے، ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ناپسند آئی. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس سے پناہ میں رکھے، اللہ کی پناہ. تو بالآخر کفار مکہ نے یہ بات یہ کہی آخر میں کہ کم از کم آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، یعنی اپنا ہاتھ ہمارے بتوں کو لگا دیجئے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وقت یہ سورت نازل فرمائی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورت لے کر آئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ سورت مبارکہ جب نازل ہوئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ کفار قریش کی جماعت
جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کمپرومائز کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس جماعت کے سامنے آقا علیہ السلام نے یہ سورت پڑھ کر سنائی کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، تو وہ سب کی سب جماعت، جو سب کے سب لوگ مایوس ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کو اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ تو محترم حضرات، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کفار کے تعلق سے فرمایا اے محبوب، ان کے دینی معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی صلح نہیں، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ اے کافرو۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہاں جو واقعی کافر ہے اسے کافر کہنا یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ محترم حضرات، یہاں دیکھیے کہ کفار مکہ نے صلح کی نیت سے، کمپرومائز کی وجہ سے، کمپرومائز کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کافروں کے ساتھ دینی معاملات میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا دینی معاملات میں۔ محترم حضرات یاد رکھیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں عبادت کرنے والا نہیں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی نہ میں اب عبادت کروں گا، اور اگر تمہارا خیال ہے کہ بعد میں چل کر میں عبادت کروں گا تو سن لو، نہ میں اب عبادت کرنے والا، نہ میں بعد میں عبادت کرنے والا ان کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا، بعد میں پھر ریپیٹ ہوا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی عبادت نہیں کر سکتے اس کی ہرگز جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر دے دی کہ جو کفار آپ کے پاس کمپرومائز کے لیے آئے تھے کہ آپ ان کے خداؤں کی عبادت کر لیں اور وہ آپ کے خدا کی عبادت کریں، یہ اصل میں جھوٹے ہیں، یہ دھوکہ دینے والے ہیں، یہ فریب دینے والے ہیں، یہ ہرگز خدا کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی قسمت میں کفر ہی کفر ہے۔ اس آیت میں جس کفار کے تعلق سے بیان کیا گیا وہ کفار مراد ہیں جو اللہ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے، وہ کفار مراد ہیں، یعنی جن کی قسمت میں ایمان ہی نہیں ہے اور جو کفر کی حالت میں مریں گے، ان کفار کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ ہرگز تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو محترم حضرات، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہاں ان کے دین سے راضی ہو کر نہیں کہا، بلکہ توبیخ کے طور پر، ڈرانے کے طور پر، تہدید کے طور پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ مفسرین یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، دین سے مراد یہاں اعمال ہے، کہ یعنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، تمہارے اعمال کا حساب تم دو گے، میرے اعمال کا حساب میں دوں گا۔ تمہارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا، یہ تمہارا موقف ہے، میرا موقف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ محترم حضرات، اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا، اس مبارک صورت میں شرک سے روکا گیا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، دینی معاملات میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز، کسی بھی قسم کی صلح کی ہی نہیں جا سکتی۔ محترم حضرات، کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا، سنیں، جو کفار مکہ تھے، بڑے بڑے کافر تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ یہ بلیو کرتے تھے، اللہ کو بھی وہ معبود مانتے تھے، یعنی جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، وہ بڑا خدا ہے، اور کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، جو 360 بت تھے، وہ بھی ان کو خدا مانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا خدا، اور یہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے یہ چھوٹے خدا۔
اور وہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ذرا سی بات پر کوئی مصیبت آئی تو کسی قسم کی مدد کسی اور بت سے لیتے، پھر کسی کی ضرورت پڑتی تو کسی اور بت کے پاس چلے جاتے. یہ اس طرح ان کا عقیدہ تھا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بھی معبود مانتے تھے. لیکن اللہ کو معبود ماننا اور اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود ماننا، یہ حقیقت میں اللہ کو معبود ماننا ہی نہیں ہوا. کیونکہ اللہ کو معبود اسی وقت مانا جائے گا کہ جب کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا ہی نہ جائے. تو محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی، قرآن مجید میں کفار مکہ کا یہ عقیدہ جو میں نے ابھی بیان کیا، قرآن مجید کے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. سن لو کہ خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. اور وہ یعنی کفار کی طرف اشارہ ہے. کفار مکہ جو یہ بلیو کرتے تھے، جو میں نے ابھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنائے رکھے ہیں، یعنی بتوں کی طرف اشارہ ہے. بتوں کو وہ مددگار مانتے تھے جو خالص پتھر کے بنے ہوئے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشا، ان کو وہ اپنا مددگار سمجھ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا، کہ ہم ان بتوں کو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں. یعنی انہوں نے دو چیزیں یہاں کی، بتوں کو مددگار مانا اور بتوں کو معبود بھی جانا. دونوں چیزیں انہوں نے کی. یعنی ان کا یہ عقیدہ کہ بت معبود بھی ہیں، بت مددگار بھی ہیں، ان کے لیے وسیلہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا یہ جو بلیف کرنے کا انداز ہے، یہ جو طریقہ ہے، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مددگار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. عبادت یعنی انہیں معبود بھی سمجھنے لگے. یہ دونوں چیزیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے. اللہ فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو بڑا جھوٹا ہے اور بڑا ناشکرا ہے. محترم حضرات، اس آیت میں بڑا جھوٹا اور بڑا ناشکرا، یہ دو صفتیں ان کی بیان کی گئی. اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانے. اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانے، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور یہ جو عقیدہ رکھتا ہے باقاعدہ کہ اللہ پیدا کرنے والا، اللہ رب العالمین ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا جو یہ بت ہیں وہ بھی چھوٹے خدا ہیں، وہ بھی معبود ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان رہا ہے، تو یہ حقیقت میں سب سے بڑا ناشکرا ہے. سب سے بڑی اللہ کی ناشکری کیا ہے کہ اللہ سے سب چیز لے کر، اللہ تعالیٰ سے وجود لے کر، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز لے کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. تو سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا حقیقت میں شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ کی عبادت کرنا حقیقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑا سچا یہی ہے جو اللہ ہی کو معبود برحق جانتا ہے. تو محترم حضرات، یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا. تو یہ چیز لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور میں ہرگز عبادت کرنے والا نہیں اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور تم ہرگز عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. تو محترم حضرات، اس صورت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس شان نزول سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہوئی کہ کفار سے دینی صلح حرام ہے، یعنی دینی معاملات میں کمپرومائز کرنا حرام ہے. لیکن بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو آپ کافر تک ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ کفار کے بتوں
اور ان کے مذہبی ایام جو آتے ہیں، یعنی ان کے جو فیسٹیولز آتے ہیں، ان کو دل سے تعظیم کرتے ہوئے ان کو حق سمجھنا یہ بھی کفر ہے، ان کی دل سے تعظیم کرنا یہ بھی کفر ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے محبوب آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ تو لگا دیں، حضور نے ہاتھ بھی نہیں لگائے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ مومن کے دل میں، ایمان والے کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کفار کا ڈر، کافروں کا روب و دبدبہ ایمان والے کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القابات سے پکارنا منع ہے، یعنی ان کو اچھے اچھے القابات سے پکارنا شرعی عذر کے بغیر، جہاں شریعت کا کوئی عذر نہیں ہے تو بلا وجہ ان کو اچھے القابات سے پکارنا قرآن منع کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسا ریزن آ گیا تو اس موقع پر انہیں اچھے القابات سے ان کی حیثیت کے مطابق پکار لے سکتے ہیں دنیاوی حد تک۔ پھر پانچویں چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کافر کو بوقت ضرورت، موقع محل کی مناسبت سے انہیں کافر کہنا درست ہے، بلکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ یہ پانچ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی اس مبارک صورت سے۔ اور قرآن کی وہ آیت وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہرگز عبادت کرنے والا نہیں اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو، یعنی جو اس کے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ نرم ہو، مگر دینی معاملات میں انتہائی مضبوط ہو۔ دین کے جہاں احکام کی بات آئے، اللہ کے حدود کی بات آئے، شریعت کے قانون کی بات آئے، اسلامی احکام کی بات آئے، فرائض و واجبات کی بات آئے، وہاں انسان کو مضبوط ہو جانا چاہیے، وہاں نرم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں؟ اس لیے تاکہ کفار اس سے مایوس ہو جائیں، کفار یہ امید بھی نہ رکھیں کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں آئیں گے۔ اسی لیے اپنے دینی معاملات میں ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کی بھی خبر دے دی کہ اے محبوب آپ کبھی کفر نہیں کرنے والے، آپ کبھی شرک نہیں کرنے والے، آپ کبھی فسق بھی نہیں کرنے والے۔ یہ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے ہی خبر دے دی۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان کو چاہیے کہ کفار کو اپنے بارے میں مایوس کر دے کہ وہ اسے اس کے دین سے پھیر دیں۔ تو محترم حضرات یاد رکھیں، یہاں شرعی چند مسائل یاد رکھ لیں کہ کفار سے جو ہمارا معاملہ رہتا ہے، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں ہم نرم مزاجی اختیار کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ان سے مدد لینا یا ان کی مدد کرنا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن جہاں دین کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، تو شریعت کا یہ قانون ہے کہ ان کی طرف تمہارا قلبی میلان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کفار سے دوستی قرآن منع کرتا ہے اس معنی میں کہ ان کے طرف ہمارا قلبی میلان نہیں ہونا چاہیے۔ قلبی میلان کس طرح کہ اگر ہم ان سے ملنے کے بعد ہم دوسری جگہ چلے گئے تو ہمارے دل میں یہ چاہت تو چلو بھی اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر آ جاؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرا دل بہل جائے گا۔ اس طرح قلبی میلان یعنی ہمارا دل کا جھکاؤ اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے ایک ضروری ہے کہ کفار سے اتنی گہری دوستی نہ کریں کہ اس کو آپ حق سمجھنے لگیں، اس کو آپ اپنا مسیحا سمجھنے لگیں، اس کو آپ اپنا مددگار سمجھنے لگیں۔ اتنی گہری دوستی کفار سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک حد تک دنیاوی معاملات میں آپ ان سے دوستی کر سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات یہ رہا آج کا درس۔ اس درس میں اس بات کی یہ بھی تعلیم دی گئی کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ ثلاثا، اس جملے کو حضور نے 3 مرتبہ دہرایا۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔
تو محترم حضرات، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ محترم حضرات، کفار کا جو عقیدہ تھا کہ وہ بتوں کو مددگار سمجھتے تھے، بتوں کو وسیلہ جانتے تھے، اور وہ بتوں کو معبود بھی سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ محترم حضرات، وسیلہ جس کا لیا جاتا ہے حقیقت میں وسیلہ شفیع کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی شفاعت کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں ریکمینڈ کرنے والا، یہ ہوتا ہے وسیلہ، یہ ہوتا ہے شفیع، یہ ہوتا ہے سفارش کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی معبودان باطلہ کو، یعنی جو بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، اللہ نے انہیں وسیلہ نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے قرب کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ خود ان کے جسم پر بیٹھے ہوئے مکھی کو اڑا نہیں سکتے، وہ نفع و ضرر خود پہنچا نہیں سکتے، تو وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں مددگار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کئی مقامات پر یہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت سے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت سے انبیاء اور اولیاء سفارش کریں گے۔ جیسا کہ حدیثوں میں آیا کہ ایک حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور وہ چھوٹے بچے جو نابالغ کی عمر میں، جو میچرڈ ہونے سے پہلے چھوٹے بچے جو انتقال کر گئے، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اپنے ماں باپ کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں جس کو اجازت دے گا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے سفارش کریں گے۔ تو محترم حضرات، یہ بات معلوم ہوئی اس آیت سے، اس مبارک سورت سے۔ تو محترم حضرات، یہ رہا اس مبارک سورت کا مفہوم۔ اب آئیے اس سورت کی فضیلت کیا ہے، 2-3 حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ کچھ وصیت فرمائیے کہ میں کچھ ورد کروں رات کو سوتے وقت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے فروا، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، یہ سورہ پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے، یعنی یہ سورت تمہیں شرک سے بچاتی ہے۔ دوسری فضیلت، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قل یا ایھا الکافرون والی سورت پڑھی، گویا اس نے 1/4 قرآن کی تلاوت کی، 1/4 قرآن کو اس نے پڑھا۔ گویا 4 مرتبہ اگر کوئی انسان اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں، مختلف احادیث میں یہ بیان کیا گیا، وقت نہیں ہے، مختصر انداز میں سنیں، کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ اکثر و بیشتر آپ فجر کی نماز میں، فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اسی طرح اکثر و بیشتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز کے بعد، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان 2 سنتوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اسی طرح خانہ کعبہ سے کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر بھی اس نماز میں بھی آقا علیہ السلام پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وطر کی نماز میں جو 3 رکعت واجب الوطر ہے، اس میں اکثر و بیشتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے۔
یہ اس سورت کی فضیلت ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہی پڑھنا ہے، پڑھے تو بہتر ہے. اگر کسی کو یاد نہ ہو کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس اس سورت کو پڑھنے سے بہت غصہ ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر صورتیں پڑھنے سے جو ناراض ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس صورت کو اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو شیطان ابلیس بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت شرک سے برات کا اعلان کرتی ہے. جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس بڑے گناہ سے یہ صورت کیا کرتی ہے؟ برات کا اعلان کرتی ہے. آخری حدیث طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچھو نے ڈس لیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچھو کو مارا اور فرمایا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو انبیاء اور غیر نبی میں تمیز نہیں کرتا. یہ فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی اور نمک منگایا. پانی اور نمک منگانے کے بعد جس جگہ بچھو نے آپ کو ڈسا تھا اس جگہ پر آپ نے پانی اور نمک دونوں کو آپ نے مل کر آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کر آپ علیہ السلام نے دم فرمایا. تو محترم حضرات، یہ مبارک صورت کی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس مبارک صورت کی برکتیں رحمتیں اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے. اللہ تعالی شرک جیسے سب سے بڑے عظیم گناہ سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی جو بھی خرافات ہیں، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، ارتداد ہے، اللہ تعالی ان تمام نحوستوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی